اکثر لوگ سمجھتے نہیں، اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. دیکھنے کی بات ہے، اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتا. اندھا اندھا ہوتا ہے، بینا بینا ہوتا ہے. ایسی فرمایا نیکی کرنے والا اور بدی کرنے والا دونوں کیسے برابر ہو سکتے؟ اندھا اور بینا برابر نہیں ہے تو ایسی نیکی کرنے والا جس کے دل میں نیکی کا نور ہو اور جس کے دل میں گناہ کی ظلمت ہو، ایک آنکھوں کا بینائی ختم ہو جاتی ہے نا، اور آنکھوں کی بینائیاں جیسے کمزور پڑ جاتی ہیں، ایسی دل کی بیماری بھی ہوتی ہے، وہاں کی بینائی بھی ختم ہو جاتی ہے. آنکھوں کی بینائی کو بصارت کہتے ہیں، اور موتیا آ جاتا ہے، اور وہ موتیا جب آتا ہے تو بصارت کمزور ہو جاتی ہے اور بس اوقات ختم ہی ہو جاتی ہے. ایسی بصیرت دل کی نظر کو کہتے ہیں. یہاں پر بھی گناہوں کا موتیا آتا ہے اور گناہوں کا زنگ آتا ہے، اور یہاں بھی اس موتیا کا علاج ہوتا ہے. جب ایمان اور نیکی کا نور ہوتا ہے تو یہ اندر کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، اس کی روشنی تیز ہو جاتی ہے، بصیرت مل جاتی ہے. بصیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست تو بڑی چیز ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو بصارت ہوتی ہے آنکھوں کی روشنی. یہاں بھی موتیا آ جاتا ہے اور آدمی کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے. دل کی بصارت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا اندھا پن کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، گناہوں کی ظلمت. تو فرمایا جیسے بینا اور نابینا برابر نہیں ہے، ایسی نیکی اور بدی کرنے والے دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس گناہ کی ظلمت کا اثر اس کی عقل پہ پڑتا ہے، اس کی سمجھ بوجھ پہ پڑتا ہے، اس کی سمجھ بوجھ پہ پڑتا ہے. اور نیکی اور تقوی کا اثر بھی اس کی عقل پر پڑتا ہے، اس کی سمجھ بوجھ پہ پڑتا ہے. اللہ رب العزت اس کی عقل روشن فرما دیتے ہیں، اور اس کی عقل صحیح نتائج اور صحیح رزلٹ دینے لگتی ہے. تو بصارت اور بصیرت، اندھا اور بینا میں فرق ہے، تو اسی طرح فرما بردار اور نافرمان میں بھی فرق ہے. اللہ کریم کہہ رہے قلیلا ما تذکرون. لیکن یہ بات بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، یہ بہت کم لوگ سمجھتے ہیں کہ گناہ کا بھی بینائی پہ اثر پڑتا ہے، اور دل کی بینائی پہ اثر پڑتا ہے، اور دل کی بصیرت پہ اثر پڑتا ہے. اور نیکی اور تقوی کا بھی دل کی بینائی اور بصیرت پہ اثر پڑتا ہے. لیکن یہ بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے. اس لیے لوگ گناہ گاروں سے جب مشورہ لیتے ہیں تو ان کے مشورے میں ظلمت ہوتی ہے، اور جب کسی سمجھدار اور متقی اور پرہیزگار آدمی سے مشورہ لیتے ہیں تو اس مشورے کے اندر نور ہوتا ہے، نور ہوتا ہے. اس لیے فرمایا جب تم کسی سے مشورہ کرو نا تو ایک تو یہ بات دیکھو کہ وہ اس معاملے سے واقف بھی ہو، اور دوسرا اس بات کا بھی لحاظ ہو کہ اس کے اندر خوف خدا بھی ہو، تاکہ اس کی رائے میں اور اس کے مشورے میں نور ہو. اور اگر تم کسی نافرمان اور کسی ظالم سے اور کسی اللہ کے باغی سے مشورہ کرو گے، ظاہر ہے اس کے مشورے کے اندر ظلمت ہوگی، اندھیرا ہوگا، کم عقلی ہوگی. تو ظاہر ہے فرمایا یہ بات بہت کم لوگ سمجھ میں آتی ہے کہ گناہوں کا اثر آدمی کی عقل پر بھی پڑتا ہے، اور آدمی کی سمجھ پر بھی پڑتا ہے، اور آدمی کی رائے پر بھی پڑتا ہے، اور آدمی کے فیصلوں پر بھی پڑتا ہے، اور آدمی کی زندگی پر بھی پڑتا ہے. گناہوں کا اثر پڑتا ہے.